نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں شریک ہیں، اس کے گھر میں حاضر ہیں، اس کے حضور پیش ہونے کے لیے یہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت مبارکہ کا عظیم اور بابرکت مہینہ ربیع الاول شریف اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں آج کی اس نشست میں ہم یہ سمجھیں گے کہ میں اور آپ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے. اور ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ ہم عقل اس ماہ کے اندر بالخصوص اور بالعموم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بات کثرت کے ساتھ کرتے ہیں کہ حضور کی ذات کے ساتھ محبت کی جائے، تو اس کی آخر کیا وجہ ہے، کیوں یہ بات ضروری سمجھی جاتی ہے کہ حضور کی محبت کی بات کثرت کے ساتھ کی جائے، حضور کی ذات کے ساتھ محبت کی جائے. آئیے آج ان سوالوں کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے اس حوالے سے کہ دین کی اساس سارے کی جو دین کی اصل ہے، بنیاد ہے، وہ محبت ہے. دین سارے کا سارا قائم ہی محبت پر ہے. یہ اس کی اساس ہے، یہ اس کی بنیاد ہے، یہ اس کی جڑ ہے. اس کے اوپر دین کی ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے، اور محبت ہی وہ شے ہے، وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات نہ صرف تخلیق میں آئی بلکہ محبت تھی، وہ وجہ محبت تھی جس کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق میں آئی. اور اسی طرح دین سارے کا سارا یہ محبت کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ہے، محبت کی اساس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اب آئیے اس راز کو پانے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یعنی یہ خطاب مجھے اور آپ کو ہو رہا ہے، صاحبان ایمان کو ہو رہا ہے، جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی وحدانیت اور آقا علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لا کے دین اسلام میں داخل ہوئے. یہ خطاب اس موقع کے اوپر ان لوگوں سے ہے کیونکہ اگلی بات دینی سے ریلیونٹ ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر گیا، اگر کوئی دین سے پھر گیا یعنی وہ مرتد ہو گیا، وہ ارتداد کا خدا نخواستہ شکار ہو گیا. اب ارتداد کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں، پھر اگلی بات سمجھ میں آئے گی.
پیچھے کہہ دیا کہ دین سے جو پھرا مرتد ہوا۔ ارتداد کہتے ہیں دین سے پھر جانے کو۔ دین سے پھر جانا کیا ہے کہ ضروریات دین میں سے جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا، ان میں سے کسی ایک کا منکر ہو جانا، وہ ضروریات دین کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ بنیادی ضروری اہم چیز ہے۔ ہم میں سے اکثر کو یہ اصطلاح ہم سنتے ہیں لیکن یہ بات نہیں پتا کہ ضروریات دین کس کو کہتے ہیں۔ ضروریات دین کہتے ہیں وہ جو 5 ارکان ہیں، ہمارے 5 ارکان، ان میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ توحید و رسالت، شہادت جس کو کہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت کی گواہی دینا، اس کو ہم شہادت کہتے ہیں۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص فقط اس ایک رکن کا انکار کر دے، وہ سارے عمل کرتا رہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ارتداد کی ڈیفینیشن۔ پھر اسی طرح اگر کوئی وہ شہادت اور گواہی تو دے لیکن جو باقی ارکان ہیں ان میں سے سب کا یا سب میں سے کسی ایک کا انکار کر دے، یعنی نماز کا کلیتاً کوئی انکار کر دے، نماز نہ پڑھنا یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی کلیتاً نماز کا ہی انکار کر دے کہ نماز ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر کوئی ایسا کہہ دے، سیم اسی طرح اگر کوئی روزہ کے بارے میں کہے، کوئی زکوٰۃ کے بارے میں کہے، کوئی حج کے بارے میں کہے، اگر کوئی ان ارکان ایمان میں سے، ارکان اسلام میں سے کسی کا انکار کر دے اور یا شہادت کا انکار کر دے، وہ دین سے پھر جاتا ہے، وہ دین میں نہیں رہتا، دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر کسی نے ان 5 ارکان میں سے کسی کا انکار کیا اور وہ دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ بڑی عجیب بات ہے، وہ جو میں نے کہا کہ دین کی اساس بنیاد محبت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا میں ایسی قوم لے کر آؤں گا جو صاحبان محبت ہوں گے، جو محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، وہ کثرت کے ساتھ روزے، حج، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، فرمایا نہیں، اللہ ایسی قوم لے کر کے آئے گا جو صاحبان محبت ہوں گے، وہ محبت کرتے ہوں گے۔ وہ کیسی محبت ہوگی؟ فرمایا یحبهم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ تو ہوگی وہ بات کہ دین کی اساس اور بنیاد محبت ہے۔ اب میں نے کہا کہ یہ کائنات ساری کی ساری، اس کا وجود بھی محبت کی وجہ سے آیا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی محبت کی وجہ سے پیدا کیا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہم نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ وہ محبت کس کی ہے کہ جو میں نے اور آپ نے کرنی ہے، جس کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن کی اس آیت کے اندر ہے کہ وہ صاحبان محبت ہوں گے، وہ محبت کرنے والے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ اب وہ محبت ہم نے کس سے کرنی ہے؟ وہ محبت کون سی ہے جس کی اساس اور بنیاد وہ دین، جس کی اساس ہے دین، سارے کا سارا جس بنیاد پر کھڑا ہے، وہ کون سی محبت ہے بالآخر؟ اب آئیے اس راز کو پاتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ محبت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں آپ کے سامنے حاکم المستدرک کی روایت لے کر آ رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو اگلا سارا مضمون ہے بڑی توجہ اور ذوق کے ساتھ آپ بیٹھیں، آپ کے ایمان کو بڑی زندگی اور جلا ملنے والی ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو ہمارا تخلیق حیات بتائے گا، مقصد حیات بتائے گا، ہمارا مقصد تخلیق بتائے گا کہ ہماری تخلیق کیوں ہوئی ہے، مجھے اور آپ کو پیدا اللہ نے کس وجہ سے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اوحی اللہ الی عیسیٰ، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور وحی کر کے کیا فرمایا؟ فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ، اے عیسیٰ میرے محبوب محمد پر ایمان لے کر کے آؤ،
وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ، اور تیری امت میں سے جس تک تیرا پیغام پہنچے اس کو یہ حکم دو کہ ان یؤمنوا بہ، وہ بھی میرے محبوب محمد پر ایمان لے کر آئے۔ ہمیں لگتا ہے کہ حضور کی ذات مبارکہ پر صرف میں اور آپ ایمان لے کر کے آئے، نہیں، بلکہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک، اور بلکہ آقا کریم علیہ السلام تسلیم تک اور قیامت تک قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ ایمان فقط اس بات کا نام نہیں کہ اللہ کی ربوبیت کا بندہ اعلان کر دے، اس کا اقرار کر لے۔ ایمان فقط اس بات کا نام بھی نہیں کہ اپنے دور کے نبی کی ذات پر ایمان لے آیا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے، نہیں۔ آدم علیہ السلام کے دور کے اندر بھی ایمان اسی شے کا نام تھا کہ اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ جس دوسری ہستی پر ایمان لانا تھا اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ اس دور کے اندر بھی حضور کی ذات مبارکہ پر ایمان لاتے، وہ چاہے آدم علیہ السلام، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ محض ذوق کی بات نہیں۔ قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ جب میں نے انبیاء سے وعدہ لیا، عہد لیا پختہ، اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا، وہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ فرمایا کہ جب میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، تم وہاں پر جاؤ گے تو تم نے یہ کام کرنا ہے کہ جب میرا محبوب تمہارے پاس آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو ہر نبی کی یہ دعوت تھی، ہر نبی کی، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ جہاں اللہ کی توحید کی دعوت دیتے، ساتھ ہی دعوت دیتے کہ اللہ کے محبوب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان لاؤ۔ وجہ یہ ہے، اب وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا رہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء، ان کی امتیں، وہ قومیں حضور پر ایمان لاتی رہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم ہے۔ ہم اسے دیکھیے، ایمان تو اتنا کافی ہونا چاہیے تھا، ایمان اتنا کافی ہونا چاہیے تھا کہ ہم فقط اللہ کی توحید پر ایمان لیں، اس کی پہچان کر لیں۔ نبی کے آنے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کروا دے، ان کے خالق کی، ان کے مالک کی، ان کے رازق کی پہچان کروا دے کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وہ فقط اسی کی عبادت کریں۔ مقصد تمام انبیاء رسل کا یہی ہے۔ تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے ساتھ حضور کی دعوت بھی دیتے رہے، اور اسی طرح آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد بھی فقط توحید کا اقرار کر لینے سے بندہ مومن نہیں ہوتا۔ ایمان لے آنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی توحید کے ساتھ انسان آقا علیہ السلام کی رسالت اور حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان لے کر آئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اور جو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور وحی کیا تھی؟ اب اس کو سمجھیے گا، یہ بات اگر سمجھ لی ہے، اب میں حدیث پوری دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، اے عیسیٰ تم خود بھی میرے محبوب محمد پر ایمان لے کر آؤ، اپنی امت میں سے بھی ہر شخص کو یہ حکم دے دو کہ وہ میرے محبوب محمد پر ایمان لے کر آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدم وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ۔ بات عیسیٰ یہ ہے، اگر میرا محبوب محمد میں نے تخلیق نہ کرنا ہوتا، نہ میں آدم کو پیدا کرتا، نہ میں جنت کو پیدا کرتا، نہ میں دوزخ کو پیدا کرتا، نہ میں ساری کائنات کی تخلیق کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے تو کائنات کو تخلیق ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کا جلوہ دکھانا تھا۔ اس وجہ سے جب سب کو پیدا کیا ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ میرے محبوب کی پہچان کرے، کیونکہ مقصود کائنات حضور کی ذات ہے۔ مقصود کائنات اللہ، میں ایک حدیث آپ کو عرض کرتا ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ میں ایک دوسری حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی اگر اللہ کی توحید پر ایمان لانا بڑی بات ہوتی، میں نے کہا کہ اللہ نے اس لیے تو دنیا بنائی ہی نہیں ہے
کہ لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کریں۔ اس نے دنیا فقط اس لیے بنائی ہے کہ لوگ اس کے محبوب کا اکرام کریں، اس کے محبوب کو پہچانیں، ان کا مقام و مرتبہ پہچانیں، ان کی عزت کو پہچانیں، ان کی شان کو پہچانیں، ان کی رفعت کو پہچانیں، ان کی عظمت کو پہچانیں، ان کی شان رفعت عظمت کو پہچان کے پھر ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ یہ وجہ ہے کائنات کی تخلیق میں آنے کی۔ اگر کائنات میں تخلیق میں آنے کی وجہ یہ ہوتی کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا تھا تو سنیے رب کیا جواب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اگر ساری کائنات مل کر بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اس کی ربوبیت کا اقرار کر لے، تو فرمایا کہ اے بندو، تمہارا ایسا کرنے سے میری شان ربوبیت اور میرے الہ ہونے اور جو میری شان ہے اس میں 1 انچ تم اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم سارے کائنات اور سارے انسان اور جن جو اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے توحید پرست ہو جائیں تو رب کہتا ہے کہ تمہارے توحید کا اقرار کر لینے سے میری شان پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو پہلے بھی رب تھا، جتنا تب تھا اتنا ہی اب ہوں۔ میری تو کائنات جتنی میں چاہوں وسیع کر لوں، اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کی حدود کیا ہے۔ تو میں تو مخلوق کا جتنا رب پہلے تھا اتنا ہی تب بھی رہوں گا جب تم سارے اقرار کر لو گے۔ اور اگلی بات فرمائی، اگر تم سارے مل کر بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دو، یعنی روئے زمین پر ایک بھی انسان، ایک بھی جن ایسا نہ ہو جو اللہ کی توحید کا معاذ اللہ اقرار کرنے والا ہو، فرمایا اگر ایسا بھی ہو جائے تب بھی میری شان، میری الوہیت اور میری ربوبیت میں 1 انچ کمی واقع نہیں ہوگی۔ نہ تمہارے اقرار سے فرق پڑتا ہے، نہ تمہارے انکار سے فرق پڑتا ہے۔ باری تعالیٰ پھر فرق کس لیے پڑتا ہے؟ فرمایا فرق یہ پڑتا ہے کہ کائنات پیدا کی ہے، تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم میرے محبوب کو پہچانو، اس کے ساتھ محبت کرو۔ اگر تم نہیں پہچانو گے تو اس بات سے فرق پڑتا ہے۔ سنیے گا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ، میں نے کہا کہ یہ کائنات محبت کی وجہ سے چل رہی ہے، چل اس وجہ سے رہی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اپنا عرش وہ پانی کے اوپر اس کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی۔ فَاضْطَرَبَ، اس کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا، وہ مضطرب ہو گیا، وہ ٹھہرتا نہیں تھا۔ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر میں نے اپنے عرش کے اوپر اپنا اور اپنے محبوب کا نام جوڑ کر جب لکھ دیا فسکنا، تو پھر اس عرش کو بھی سکون آ گیا اور ساری کائنات ایک رتم پر چلنا شروع ہو گئی۔ یہ کائنات چل اس وجہ سے رہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کا جوہر رکھا ہے اس کے اندر۔ یہ ایک روایت تھی، اب میں دوسری روایت جو عرض کرنے لگا ہوں یہ میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور میں نے جب سے اس کو پڑھا ہے میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ میں اس روایت کے حصار کے اندر ہوں، جیسے اس نے مجھے جکڑ لیا ہے اور میں ابھی تک اس کے جملوں سے باہر نہیں آیا۔ میں ہر وقت تنہائی کے اندر اس کے جملے دہراتا رہتا ہوں۔ اور وہ روایت کیا ہے، میں وہ روایت سنانے سے پہلے تھوڑا سا اس کا مضمون بنانا چاہوں گا، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھانا چاہوں گا، کیونکہ یہ روایت فقط ایک روایت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کا اپنے محبوب سے اظہار محبت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک لو لیٹر ہے، لو لیٹر ہے۔ اس کا مضمون اور بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیے، دنیا کے اندر میں اور آپ کسی سے محبت اگر کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا اظہار کریں، اظہار محبت کریں۔ اس کا تقاضا اور پروٹوکول کیا ہوگا کہ ہم کسی قاصد کو، پیغمبر کو، کسی کو روانہ کریں گے کہ جاؤ اس ہستی، اس شخص کو بتا کر کے آؤ کہ میں اس کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب یہ تو ہے فقط محبت کا اظہار، ہم محبت نہیں کرتے، ہم محبت جتاتے بھی ہیں۔ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ میں صرف تم سے محبت نہیں کرتا بلکہ تمہارے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں،
یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مخلوق کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہوں کیونکہ تم دیکھتے ہوگے کہ میں تو سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، میرے بہت سارے دوست ہیں، میرے فیملی ممبر ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، میں ان کے ساتھ پیار کی، اظہار کی، محبت کی باتیں کرتا ہوں، وقت میرا ان کے ساتھ گزرتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں محبت تم سے کرتا ہوں، تو پھر ہم اس کو جتاتے ہیں کہ ہاں یہ میرے دوست ضرور ہیں، یہ میرے فیملی ممبر ضرور ہیں، یہ میرے ریلیٹیوز میرے کچھ لگتے ضرور ہیں، لیکن جو مقام تمہارا میرے نزدیک ہے، جو مقام تمہارا میرے دل کے اندر ہے، وہ ان سب میں سے کسی کا بھی نہیں ہے۔ پھر ہم دعوے بھی کرتے ہیں کہ میں تمہاری محبت میں یہ کچھ کر لوں گا، میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں، جو چاہو گے میں وہ کر سکتا ہوں تمہاری محبت کے اندر، لیکن ہمارے دعوے فقط دعوے ہوتے ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہوتی۔ اب رب نے اپنے محبوب کے ساتھ اظہار کیسے کیا؟ رب نے، دیکھیے گا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال حبط جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ان ربک یقول لک، محبوب آپ کا رب آپ کے لیے فرماتا ہے، یہ آپ کے لیے کے اندر راز ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جبرائیل امین تو روز وحی لے کر کے آتے ہیں، ہمہ وقت وحی لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، تو وہ وحی کیا ہوتی ہے؟ وہ وحی حضور کے پاس تو آتی ہے، لیکن اس کے لیے اندر پیغام وہ دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے، وہ جنت دوزخ کے احوال کا بیان ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جتنی صورتیں آپ جانتے ہیں، اس کے اندر دیگر اقوام کا ذکر ہوتا ہے، اس کے اندر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے احکام کا ذکر ہوتا ہے۔ جبرائیل اب سے پہلے جتنی وحی لے کر کے آیا وہ ساری کی ساری حضور آپ کی امت کے لیے تھی۔ میں نے امامت بخشی ہے، اسے سردار بنایا ہے ساری انسانیت کا، سارے لوگوں کا۔ میں نے، دوسری روایت اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب میں نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، میں نے روح کو نجی اللہ بنایا ہے، میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اس کے ساتھ کلام کیا ہے، میں نے ان کو مقام دیے، لیکن محبوب تیرا مقام یہ ہے کہ تجھ سے تو میں نے محبت کی ہے، تو تو میرا محبوب ہے۔ اور محبوب بھی کیسا ہے سنیے گا، یہ وہ راز کی بات ہے جو اس روایت کے اندر میں نے پڑھی، میں نے چاہا کہ میں آپ سے شیئر کروں۔ یہ وہ بات ہے کہ مجھے اور آپ کو تخلیق ہی ایک ہی کام کے لیے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات کو پہچانو اور اس کے ساتھ محبت کرتے رہو، محبت کرتے رہو۔ یہ جو جنت دوزخ کا فیصلہ ہے نا، جنت دوزخ کا فیصلہ، دیکھیے جب اللہ نے، میں روایت آگے مکمل کروں گا، جب اللہ نے اسی مقصد کے ساتھ ایک وجود پیدا کیا اور بنایا کہ یہ دنیا کے اندر جائے اور میرے محبوب کے ساتھ محبت کرے، اگر وہ وجود اس دنیا میں آ جانے کے بعد اس مقصد کو بھول گیا، حضور کے ساتھ محبت نہ کی، رب نے چاہا کہ ایسے وجود کو آگ میں جلا کر میں ختم کر دوں، مجھے ایسا وجود گوارا نہیں ہے جو دنیا کے اندر جائے اور میرے محبوب کی محبت سے گریزاں ہو جائے۔ اور جس
دنیا کے اندر آ کر حضور کی ذات کو پہچانا، حضور کے اکرام کو پہچانا، مقام کو پہچانا، اور پہچان کر حضور کے ساتھ محبت کی۔ رب نے چاہا کہ اس وجود کو میں اکرام کروں، اس کو عزت دوں، اس لیے کہ اس نے میرے محبوب کے ساتھ محبت کی ہے۔ وہ انعام، وہ اکرام یہ ہے کہ رب ایسے سنیے، فرمایا محبوب، اب میں پیچھے سے اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ مضمون آپ کو سمجھ میں آئے۔ فرمایا ان ربک یقول لک، محبوب آپ کا رب آپ کے لیے فرماتا ہے، ان کنت اتخذت ابراہیم، کہ میں ان کو بتا سکوں کہ تیرا مقام میرے نزدیک کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا، میں نے دنیا اور اس کے رہنے والے جتنے جن و انس ہیں ان کو اس لیے پیدا کیا ہے، لِأُعَرِّفَهُمْ، تاکہ ان کو معرفت دے سکوں، انہیں پہچان کرا سکوں، کرامتک ومنزلتک عندی، محبوب تیرا میرے نزدیک مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یعنی مجھے اور آپ کو رب نے پیدا فقط اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کے محبوب کے مقام و مرتبہ کو پہچانیں۔ اور آگے فرمایا وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، محبوب اگر میں تجھے تخلیق نہ کرتا تو اس سارے جہان کو میں پیدا ہی نہ کرتا، ان کا وجود ہی دنیا کے اندر نہ ہوتا۔ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ رب نے ساری کائنات تخلیق کی ہے کہ یہ ایک ایک ذرہ کائنات کا ایک ایک جز، وہ شجر ہوں یا حجر ہوں، وہ سارے مل کے اللہ کے محبوب کی حمد، تعریف، توصیف، ثنا بیان کریں اور رب کے محبوب کے ساتھ محبت کریں، اس لیے کہ رب نے کائنات کو تخلیق ہی اسی وجہ سے کیا ہے، اسی وجہ سے کیا ہے۔ آقا علیہ السلام حضور مولا کائنات کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ کے اندر جہاں سے حضور گزرتے، میں نے کہا ایک ایک ذرے کو اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کی، ایک ایک ذرے کو، آپ فرماتے حضور جہاں سے گزرتے، جہاں سے، تو میں نے دیکھا شجر اور حجر وہ حضور کو سلام بھی کرتے، حضور کو سجدہ بھی کر رہے ہوتے۔ اور حضور کی اپنی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا میں اعلان نبوت سے پہلے اس ایک ایک پتھر کو جانتا ہوں کہ جو میں راستے سے گزرتا تھا تو مجھ پر سلام بھیجتا تھا اور کہتا تھا السلام علیک ایھا النبی۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ وہ حضور کی حمد، حضور کی تعریف، حضور کی ثنا کر رہا ہے۔ وہ رب اعلیٰ خود کیا کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مخلوق کو تو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ رب اعلیٰ خود کیا کر رہا ہے؟ فرمایا کہ میں بھی اسی کام میں لگا ہوا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی اور میرے سارے فرشتے بھی وہ جب سے قائم ہوئے ہیں، جب سے ازل سے لے کر اب تک ایک ہی کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس محبوب کے اوپر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے کہ کائنات پیدا ہی اس محبوب کے لیے کی گئی ہے۔ تو میں نے کہا جو بات میں نے عرض کی کہ اللہ رب العزت میں عرض کر دیتا ہوں اس کے اوپر بھی اجازت بالکل ہے، لیکن میں اگر تلخ باتیں کر دوں گا آپ سے ہضم نہیں ہوں گی۔ میں حقیقت آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو
میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، دیکھیں پوری دنیا بات کر رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں حوصلہ رکھتا ہوں، ہمت رکھتا ہوں. میری تحریر ہے جمعے کے بعد، آپ وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، آپ پڑھ لیں اس کو. میں اس موضوع کے اوپر کلام کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، پھر مجھے گلہ نہ کیجیے گا. تو میں اگر اجازت ہو تو اس مضمون کو مکمل کر لوں. یہ وجہ اس لیے ہے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، اور آگے آیت مبارکہ میرے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر یہی مضمون ہے کہ آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے اس کی وجہ کیا ہے. اقبال نے کہا تھا، اقبال نے، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی عصر ما با ما چکرد. اے ہمارے ذوق اور شوق اور سوز اور درد، اے تو جو اس سے خالی ہو گیا ہے، اس ذوق سے، اس شوق سے، اس سوز اور درد سے جو خالی ہو گیا ہے. می شناسی عذر ما با ما چکرد، ہمارے ساتھ اس دور اور زمانے نے کیا کیا ہے. ہمارے ساتھ یہ جو دور اور وقت گزر رہا ہے، یہ دور فتن جو گزر رہا ہے، اس دور نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، جو ہمارے اوپر بیتی ہے وہ کیا کیا ہے. عصر ما راز ما بیگانہ کرد، ہمارے ساتھ اس دور نے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ التوبہ کے اندر فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. محبوب ان کو یہ بات بتا دو، اگر ان کے آباء و اجداد کی محبت اور ان کی ازواج کی محبت، ان کے مال کی محبت، ان کی دنیا کی محبت، ان کے کاروبار کی محبت، وہ کاروبار تخشون کسادہا جس کے اندر ان کو کمی کا ڈر اور خوف رہتا ہے، ومساکن ترضونہا اور ان کے گھر اور محلات جو بڑے ذوق بڑے شوق کے ساتھ انہوں نے تعمیر کیے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہادا فی سبیلہ. اگر یہ ان سب اشیاء کی محبت ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ گئی، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ اپنا امر نازل کر دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. امت مسلمہ آج اس حالات پر اس وجہ سے پہنچی ہے کہ اس نے اپنا راستہ بھول دیا ہے. آپ جن کی بات کر رہے ہیں، آپ جن کا درد کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا مقصد کیا بنایا ہے. انہوں نے تو خود انہی طاقتوں کے ساتھ دوستی کی. ان کے جائیے دیکھیے پڑھیے دنیا کے سارے اخبارات کو، انہوں نے کن ملکوں کے ساتھ دوستی کی. انہوں نے حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، یا انہوں نے یورپین کے ساتھ، امریکن کے ساتھ اپنی دوستی اور ٹیموں کو بڑھایا. وجہ کیا تھی کہ وہاں سے دنیا کا مال آتا تھا، ان کے دلوں کے اندر مال کی محبت زیادہ تھی. آپ نے بات کی ہے ان لوگوں کی، آپ سنیے گا، دلوں کو تھام کے سنیے گا. یہ وہ قوم ہے جو پر پہنچی ہے، آپ پر پہنچی ہے. ترک سلطان نے کہا تھا میں 1 انچ زمین بھی کبھی یہودیوں کو فروخت نہیں کروں گا. اس وجہ سے جس دن یہ اس ارض مقدس اور زمین پر آ گئے، جس بھی بہانے سے آ گئے، وہ اس کو ریکویسٹ کیا کرتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ ہم وہاں پر آبادی نہیں کریں گے، ہم وہاں پر گھر نہیں بنائیں گے، ہم وہاں پر زیتون کاشت کریں گے، اس وجہ سے کہ یہ جو زمین ہے یہ زیتون کی کاشت کے لیے بڑی زرخیز ہے، ہمیں وہاں پر تھوڑی سی زمین دے دو. اس نے کہا میں میرے جیتے جی میں 1 انچ زمین نہیں دوں گا. وجہ یہ ہے انہیں 1 انچ زمین دے دی، یہ بعد میں آ کر بیٹھنے کی جگہ ہم دیں گے، لیٹنے کی جگہ یہ خود بنا لیں گے. یہ وہ قوم ہے جس کے درد کی آپ بات کر رہے ہیں. انہوں نے پیسوں کے عوض اہل یہود کو یہ سارے کی ساری زمین اور خود اپنے ہاتھوں سے فروخت کیا ہے، جس کا آج وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور یہ وہ جو فورسز وہاں پر لڑ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ جنگ لگی ہوئی ہے. میں آپ کو شریعت کا قاعدہ اور اسلوب بتانے لگا ہوں.
آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اگر کسی قوم کے ساتھ جنگ کر رہے ہو ہر وہ شخص جو غیر مسلح ہو، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، ان کو تم قتل نہیں کرو گے. یہ آقا علیہ السلام نے مینیفیسٹو دیا. اور پھر دوسری بات سنیے، شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر کسی جہادی تنظیم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے کھڑی ہو اور حکومت سے بالا تر ہو کے اپنے تئیں جا کر جہاد کا اعلان کر دے. جہاد کا اعلان گورنمنٹ کیا کرتی ہیں، سرکاری افواج کیا کرتی ہیں. جائیں پوری اسلامی تاریخ کو پڑھیں. آقا علیہ السلام کے اپنے دور کے اندر، سیدنا صدیق اکبر کے دور کے اندر، عمر فاروق کے دور کے اندر، عثمان غنی کے دور کے اندر افواج جا کر لڑا کرتی تھی. یہ سینٹرل ایشیا کا ایک ملک تھا، بخارا کا علاقہ. عمر فاروق کے دور کے اندر فوجیں داخل ہوئی. انہوں نے پہلے اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرنے والے ہیں. انہیں پہلے دعوت نہیں دی تھی. اسلوب اور طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے ان کو دعوت پیش کی جاتی توحید اور رسالت کی. اگر اس کو قبول نہ کرتے ان کو کہا جاتا کہ اسلامی حکومت کے تابع ہو جاؤ، جزیہ دو، ٹیکس دو، خراج دو، اب تم امن کے اندر آ جاؤ کہ اسلم تسلم. حضور نے جتنے امراء کو خط لکھے اس کے اندر ایک جملہ لکھا، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تم سلامتی کے اندر آ جاؤ گے. یہ دعوت دی جاتی. بخارا اور سمرقند کے علاقے کے اندر سیدنا صدیق کے عمر فاروق کے دور کے اندر اس فوج نے، حضرت غالباً سعد بن ابی وقاص اس کے کمانڈر ان چیف تھے یا کوئی دوسرے صحابی، ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہے نام، انہوں نے یہ عمل نہیں کیا کہ ان کو پہلے دعوت پیش کی اور حملہ کر دیا. وہ شہر ان کے قبضے کے اندر آ گیا. ان کے ایک بڑے نے حضرت سپہ سالار کو، جو صحابی تھے سعد بن وقاص یا دوسرے، ان کو کہا کہ آپ لوگوں کا طریقہ غلط ہے، آپ کو پہلے دعوت دینی چاہیے تھی. آپ کے نبی نے یہ طریقہ بتایا ہے، آپ نے اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے اور آپ نے براہ راست حملہ کر کے ہمارا جان اور مال لوٹا ہے، جس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اگر ایسا ہے تو سن لو، ہم ابھی اس شہر کو خالی کر دیں گے. آپ نے حکم دیا، وہ ساری کی ساری فوج جتنا مال وہاں سے مال غنیمت کے طور پہ حاصل کیا تھا وہ سارا اسی شہر کے اندر واپس چھوڑا اور پیچھے پلٹ کر شہر کی سرحد کی طرف چلے گئے. آپ جن کی بات کر رہے ہیں مجھے بتائیے کیا انہوں نے عورتوں اور بچوں کو قتل کیا یا نہیں کیا؟ چاہے جائے کہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑا؟ ان میں سے ایک فوجی کمانڈر نہیں مارا گیا اس جہادی تنظیم کا جس نے حملہ کیا. اس کے عوض کتنے ہزاروں نہتے اور بے گناہ مسلمان فلسطینیوں کو جان دینا پڑی ہے. تاریخ کے اوراق کھنگالے آپ کو پتہ چلے گا یہی وہ فلسطینی تھے جنہوں نے سب سے پہلے عثمانی خلافت کے خلاف اعلان بغاوت کیا تھا اور برطانیہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تھا. جائیے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر انہوں نے ان کی ویڈیوز موجود ہیں. جب برطانیہ کا جنرل 1000 سال بعد وہ دیوار سلیمان کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا تو فلسطینیوں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور ان کو ہار پہنائے تھے. 1922 کے اندر جب یہودی آباد کاری کے لیے یہاں پر لائے گئے، وہ بحری جہاز سے اتر رہے تھے، فلسطینی انہیں ویلکم کر رہے تھے کہ یہ ہمارے بھائی اس زمین پر رہنے والے واپس آئے ہیں، ہم انہیں اپنے گھر اور اپنی زمینیں پیش کرتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میں نے عرض کیا کہ یہ تلخ باتیں ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں، ہم جذبات کے ساتھ رہتے ہیں. ارض مقدس مسجد اقصیٰ ضرور ہے، ہم مسلمانوں کے بے ایمانہ قتل کے اوپر شدید مذمت کا اظہار کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس نے کہی ہوئی ہیں اس مسئلہ فلسطین کے لیے اور مسئلہ اسرائیل کے لیے، جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. لیکن آپ کو خبر ہے کہ یہ حماس کی جو جماعت ہے یہ کس نے بنائی ہے؟ ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے؟ کتنوں کو یہ پتا ہے کہ خود CIA اور موساد اور امریکہ نے خود ہی یہ کریٹ کی ہے اپنے مفادات کی خاطر؟ دنیا کے اندر جتنی جہادی تنظیمیں ہیں وہ ساری کی ساری CIA کی بنائی ہوئی، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے وہ طالبان ہو، چاہے وہ افغان طالبان ہو، چاہے وہ آپ کے یہ کشمیر مجاہدین ہو، چاہے وہ فلسطین کے اندر مجاہدین ہو، چاہے وہ ISIS ہو. کیا آپ اس کے اوپر تذکرہ مجھ سے سنیں گے؟ میں آپ کو کس وادی کے اندر لے کر کے جا رہا تھا، کہاں کا تذکرہ سنانے والا تھا اور آپ نے کیا بات چھیڑ دی ہے.
मैंने को बात इसलिए छड़ी है कि मस्जिद अक्सा क्या बनेगा कि इसी तरह जाने दें, ठीक है उनके पास। मस्जिद अक्सा का वही बनेगा मेरे चांद। मैंने जो अर्ज़ की है, मस्जिद अक्सा का सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए 20 अरब ममालिक इसराइल के इर्द गिर्द रहते हैं, उनसे ये सवाल क्यों नहीं होता? जो इसराइल के साथ ट्रेड करते हैं, इसराइल का सबसे बड़ा सफारत खाना आपके पसंदीदा तरीन मुल्क तुर्की के अंदर मौजूद है। ये सवाल उनसे क्यों नहीं किया जाता? ये सवाल उनसे क्यों नहीं किया जाता जिस मुल्क के अंदर, इस्लामी मुल्क के अंदर, तुर्की के अंदर गॉड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है इसराइल के सफीर को। सबसे ज्यादा ट्रेड इसराइल की वो अरब ममालिक के साथ है। आधे अरब ममालिक उसको तस्लीम कर चुके हैं। तो आप ग्राउंड रियलिटीज की बात करें, दुनिया के साथ जिंदा रहना सीखें कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हालात को समझना सीखें कि हम किस दुनिया के अंदर बस रहे हैं, हो क्या रहा है। फ़कत जज्बात और नारों से बातें नहीं होती, और दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ इस नहज से, इस अंदाज के अंदर नहीं आती। हमें इस्लाम की असल रूह को पहले समझना होगा, पलट कर हुजूर की बारगाह के अंदर जाना होगा, वरना हमारे ऊपर ये जुल्म और सितम हमेशा होता रहेगा। आयत मुबारका मैंने सामने आपको पढ़ के सुना दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और पाकिस्तानी कौम का भी हाल इसी वजह से है। हम आज महंगाई का रोना रो रहे हैं, हम आज जुल्म सितम का रोना रो रहे हैं। कुरान कह रहा है अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम्हारे माल तुम्हें ज़्यादा अजीज़ हैं कि मैं एक दिन बाहर निकल कर एहतजाज नहीं करूँगा क्योंकि मेरे कारोबार को ख़तरा है, मेरी औलाद को ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा है, तो फिर सुन लो फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, फिर अल्लाह के अमर के आने का इंतज़ार करो कि अल्लाह अपना हुक्म नाजिल करे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिकों को कभी हिदायत नहीं देता। और वो हिदायत किस शय का नाम है? वो हिदायत इसी शय का नाम है कि हमें पलट कर दोबारा अपने महबूब आका मौला के अंदर बारगाह के अंदर इल्तिजा करनी होगी। हमें हुजूर की ज़ात के साथ टूट कर मोहब्बत करनी होगी, हर शय से बढ़कर, अपनी जान, अपनी माल, अपने औलाद से बढ़कर। जब तक हम हुजूर की ज़ात के साथ मोहब्बत नहीं करेंगे और उस मोहब्बत के नतीजे में हुजूर की तालीमात पर अमल पैरा नहीं होंगे, हम मज़ीद ज़िल्लत और रुसवाई और पसपाई की तरफ जाते चले जाएंगे। और रोज़ाना का हमारा यही रोना होगा, यही रोना होगा हमारा रोज़ाना का, और हम रोते रहेंगे इसी तरह हमेशा हमेशा के लिए। और हम मस्जिदों के अंदर इमाम और खतीब से रिक्वेस्ट करते रहेंगे, फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है उसके लिए दुआ करें। अगर दुआओं से हम कुछ होता तो आका अलैहिस्सलाम ताइफ के अंदर पत्थर खाने ना जाते, हुजूर बदर के मैदान में ना जाते, हुजूर ओहद के मैदान के अंदर दंदाने मुबारक शहीद न करते, हुजूर 84 जंगें न लड़ते, अगर फ़कत दुआओं से कुछ होना होता। दुआओं के साथ साथ दवा की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए मैदान अमल में उतरना पड़ता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ती हैं। और उसके लिए फिर आपके जो आला हुकूमती ओहदेदार और अहलकार हैं उन्हें सोचना पड़ता है, उनको ये फैसले लेने और करने पड़ते हैं। ये फैसले उनके हक, उनके पास है इनका इख्तियार। दीन और शरीयत ने ये इख्तियार मुझे और आपको नहीं दिया हुआ, ये इख्तियार हुकूमतों के पास है कि वो फैसला करें कि जिहाद अब करना है या नहीं करना है। उन्होंने अपनी फोर्सेस और फौजों को भेजना है वहाँ पे। वो सारी हुकूमतें तो ठंड रख के बैठी हुई हैं, वो तो ट्रेड की बात कर रही हैं, वो तो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हैं, वो तो बड़े बड़े महल्लात और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने की बात कर रही हैं। ये मेरा सब्जेक्ट है, मजमून है मेरा बिहम्दिही ताला, इंटरनेशनल रिलेशंस का और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआ है कि हम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर सही